بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا حبيبنا وبارك وسلم. قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سورہ احزاب کی تفسیر چل رہی ہے. گزشتہ 3 آیتوں کی مختصر تفسیر ہوئی تھی. اس میں ایک چیز سمجھنی ہے، وہ یہ ہے اللہ اس سورت کے شروع میں یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں کی، منکروں کی اور منافقوں کی آپ اتباع نہ کریں. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. اب اس میں ایک چیز ہے، وہ یہ ہے اللہ نبی کو مخاطب کر رہے ہیں، اے نبی اللہ سے ڈرو. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نبی کو مخاطب کر رہے ہیں، نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی آپ اللہ سے ڈرو. کیا اتنا احتمال ہے؟ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی کافروں کی بات کو مان لیں گے، منافقوں کی بات کو مان لیں گے، ان کی اتباع کر لیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. پھر اللہ نبی کو مخاطب کر کے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک سوال. تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ نبی مخاطب ہیں، لیکن اصل مقصود امت ہے، ساری امت ہے. اللہ نے نبی کو مخاطب کیا، لیکن نبی سے یہ وہم بھی نہیں، یہ احتمال نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کافروں کی بات کی اتباع کر لیں. یہ امت کو مخاطب بنایا گیا اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہیں. قانون پوری امت کے لیے، یہ جو قانون ہے کہ آپ کسی بھی کافر کی اطاعت نہ کریں، منافق کی بات کو نہ مانیں، یہ ساری امت کے لیے قانون ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کفار و مشرکین کی اطاعت سے منع کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ آپ نے اس صورت کے شروع میں شان نزول میں آپ نے ایک بات سنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ آئے تو مدینے کے منافقین بھی آ کر آپ کے دربار میں بیٹھتے تھے، آپ کے دربار میں آ کر بیٹھتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی بہت خاطر تواضع کرتے تھے، یعنی وہ ان کی بہت عزت کرتے تھے. ان سے کوئی کام ایسا ہو جاتا جو شان نبوت کے خلاف ہوتا تو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام برداشت کر لیتے تھے. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں یہ خیال ہوتا تھا کہ کاش کسی بھی صورت سے یہ لوگ ایمان میں داخل ہوں. اب ان کا بیٹھنا، باتیں کرنا، ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کہیں ان کے
ہدایت کا ذریعہ بن جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو کفار و مشرکین سے اطاعت سے جو منع کیا گیا ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے مشورہ بھی نہ کریں۔ اطاعت کا تو انہوں بولے سکا چلنا ایسا نہیں ہے، آپ ان سے مشورہ بھی نہ کریں، مشورے کی کوئی بات بھی ان سے نہ کریں، یہ کرے تو کیسا رہتا، ایسی کوئی بات بھی نہ کریں۔ اور آگے ہے اور ان کی زیادہ مجالست کا موقع نہ دیں۔ مجالست کا موقع مانی ان کو اپنی مجلسوں میں زیادہ بٹھانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ کسی بھی بہانے سے ان کے دلوں میں ایمان جائے اور ہمیشہ کی جہنم سے لوگ بچ جائیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواہش تھی۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے مشورہ بھی نہ کریں، ان کو اپنی مجلسوں میں جگہ بھی نہ دیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے ایسے مشورے اور باہمی روابط سے بسا اوقات، یعنی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اچھے گہرے تعلقات ہونے کی وجہ سے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ان کی بات کو مان لینا پڑتا ہے۔ آپ تفسیر آگے آپ کے سامنے بات آئے گی۔ دیکھو اس میں ایک بات یاد رکھیں، آپ کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے مشورہ بھی نہ کریں، کسی بھی بات کا مشورہ، بلکہ کسی بات کے بارے میں اب اس کو مذاکرے میں بھی بات نہ لائیں، اور ان کو اپنی مجلسوں میں بھی بیٹھنے کا موقع نہ دیں، زیادہ بیٹھنا کیوں؟ کیا ہوتا ہے اگر مشورے ہوتے ہیں، باہمی روابط ہے، بات چیت زیادہ چلتی ہے، تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ان کی بات کو بھی مان لینا پڑتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہا کہ وہ اتق اللہ ولا تطیع الکافرین، کہ آپ ان کی اتباع نہ کریں۔ اس کے بعد اس حکم کے مخاطب پوری امت ہے۔ تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اتق اللہ کہنے سے اللہ کے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی آپ اللہ سے ڈرو، یہ مخاطب اصل کون ہے؟ پوری امت مسلمہ سے کہا جا رہا ہے۔ دیکھو آپ سمجھو، پوری امت مسلمہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ولا تطیع الکافرین، کہ آپ کافروں کی اتباع نہ کریں، ان کو اپنے مشورے میں نہ بٹھائیں، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ نہ ہو۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ اٹھنے میں بیٹھنے میں رائے میں مشورے میں ایسا نہ ہو کہ کبھی آپ ان کی بات کو مان لیں۔ آگے مفسرین فرماتے ہیں یہ پوری امت کو مخاطب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ آپ علیہ السلام ایسی پیشکش کو، یعنی جو وہ لوگ پیش کیے، ہم آپ کو آدھا مال دے دیں گے، کیا کر دیں گے۔ دیکھو وہ تفسیر کو یاد رکھ لو تو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ سب آ کر کیا بولے اللہ کے نبی علیہ السلام کو، قریش مکہ کا آدھا مال آپ کو ہم دے دیں گے، یعنی خریدنا چاہ رہے ہیں کہ آدھا مال آپ کو دے دیں گے، بس آپ کا کام اتنا ہے کہ جن معبودوں کو ہم پوج رہے ہیں آپ وہ لوگ بھی سفارشی بن سکتے ہیں، اتنی بات آپ کر لو، بس ہم آپ کے کام میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ یہ بھی بولے وہ لوگ آ کے، ابو سفیان بن حرب، اکرمہ بن ابو جہل، ابو الاعور، یہ تینوں آئے تھے، تینوں آ کر عبداللہ ابن ابی سے کہلوائے، کیا بول کر کہ آپ ہمارے لات عزا و منات کو برا نہ کہو، یہ کہو کہ وہ بھی سفارشی ہیں، ان کی عبادت کرنے والے کی وہ سفارش کریں گے، اتنی بات آپ کر دیجئے، آدھا مال، پورے مکے کا آدھا مال آپ کو دے دیں گے، اور پھر ہم آپ کے کام میں رکاوٹ نہیں پیدا کریں گے، یہ کہا تھا۔ تو اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی بھی کافر کی اتباع نہ کریں اور کسی منافق کی بات کو نہ مانیں۔ حضرت مفسرین فرماتے ہیں، حضرات مفسرین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہت دور کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی پیشکش کو کیسے قبول کر لیں گے جو دائرہ ایمان سے باہر ہو۔ اگر اللہ کے نبی نعوذ باللہ یہ کہہ دیں کہ بھائی انہوں بھی سفارشی ہیں، کیسے کہہ دیں گے اللہ کے نبی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں سے یہ اندیشہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اتق اللہ میں جو امت مخاطب ہے، یہ امت سے اندیشہ ہے کہ یہ امت ایسا کر سکتی ہے۔ اس کے آگے لکھتے ہیں مفسرین کہ وہ کبھی مخالف اسلامی طاقتوں کے دباؤ میں آ کر یا لالچ میں پڑ کر صحیح راستے سے بھٹک جائیں۔
ایسا ہوتا ہے، اب ہو رہا ہے کہ پیسوں کی لالچ میں لوگ ایمان بیچ رہے ہیں، پیسوں کی لالچ میں ایمان بیچ رہے ہیں۔ میں تفسیر سے ہٹ کر ایک بات بول، کئی لوگ ایسے ہیں جو چرچوں میں جا رہے ہیں یا کہیں اور جگہ جا رہے ہیں، آپ ان سے پوچھو کیا مطلب ہے کہ آپ نے خدا کو بدل دیا؟ نہیں، کہ ہماری ضروریات پوری نہیں ہو رہی، ہماری ضروریات پوری نہیں ہو رہی، ہماری ضروریات کو کوئی پوری کرنے والا نہیں، وہ ہمیں ضروریات کا لالچ دلا کر ایمان لے رہے ہیں، وہ لالچ دلا کر۔ تو کہا کہ یہ امت سے اندیشہ ہے کہ یہ امت اسلام کے کبھی مخالف اسلام طاقتوں کے دباؤ میں آ کر ڈر آ جا کر انہوں مارتے، ان سے ڈر کر یا یہ ایمان کو بیچ دیں گے یا پیسوں کی لالچ سے صحیح راستے سے ہٹ جائیں گے۔ یہ امت سے تو اندیشہ ہے، نبی سے اندیشہ نہیں، اس لیے آپ کے واسطے سے پوری امت کو متنبع کر دیا گیا کہ آپ لوگ کسی بھی کافر کی اطاعت نہ کریں۔ حضرت ایک مفسر فرماتے ہیں آج پوری دنیا میں کوشش جاری ہے کہ اسلام کو تراش اور خراش کر پیش کیا جائے۔ کیا مسلمانوں کے جو اسلام ہے، پورے اسلام کو پوری دنیا میں کوشش جاری ہے اسلام کے اندر کے نقص نکال کر، تراش نہ کرتا کیا چھیل کو، اسلام کو نہیں چھیل کو، اسے کچھ کام کر کے لوگوں کے سامنے اسلام کو ایک بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو اسلام میں یہ ہے، اسلام میں یہ ہے، اسلام میں یہ ہے بول کر ذہن بنا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں طلاق کا مسئلہ، کوئی کافر کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے یہاں طلاق کا ہے، ہمارے یہاں طلاق نہیں ہے، تم مجھ سے شادی کرو گی تو طلاق کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن تمہارا اسلام دیکھو طلاق ہے، اگر وہ غصے سے بھی کہہ دیتا ہے طلاق ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، تم گر اس کے نکاح سے چلے جاتے، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اب یہ سنتے ہی لوگ جا رہے ہیں ایمان میں، کافروں کے ساتھ جا رہے ہیں، تو کہا کہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں کہ اسلام کو تراش خراش کر کے تمہارے یہاں یہ مسئلہ ہے، تمہارے یہاں یہ مسئلہ ہے، تمہارے یہاں بہنوں کو نہیں دیا جاتا، کوئی وغیرہ وغیرہ کچھ بھی اسلام کے خلاف بتا کر ان کو ایمان چھیننے کی کوششیں ہو رہی ہے اور مسلمان ان کے جال میں پھنس رہے ہیں۔ تو کہا کہ شریعت کے بعض احکام سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو کافروں کے ملنے جلنے کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اسلام کے احکامات سے ان لوگوں کو نفرت پیدا ہوئی ہے، ایسا ہوا ہے، ایسا ہو رہا ہے آج۔ کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوا تو تمہارے میں یہ ہے کیا، یہ ہے کیا۔ مثال کے طور پر قربانی ہے، ایک مثال کے طور پر ایک بار ایک اسکول کی کارگزاری ایک زمانے میں آئی، تفسیر سے ہٹ کر بتا رہا ہوں۔ کہا کہ اسکول میں بچی کو ایک ٹیچر سب کے سامنے بلا کر بچی کے لوچے ایسا دبائے، لوچتے وہ بچی جو ہے ابا ویسے چیختے نا، جیسے ہی درد لگتا ہے تو وہ بچی چیخی، اپنی امی کو یا ابا کو یاد کیے، تو فوراً ٹیچر نے سب کے سامنے کہا کہ بھئی کیا ہوا ہے، آپ کو کیا ہوا؟ کہا کہ بچی نے کہا کہ مجھے ٹیچر درد لگ رہا ہے، آپ لوچی ہیں تو درد لگ گیا ہے۔ تو پھر پوچھی کہ کیا ہوا ہے، تمل ناڈو کا واقعہ ہے، کہا کہ پھر پوچھیے کہ کیا ہوا، کہا کہ ٹیچر درد ہوا ہے، اچھا صحیح درد ہوا ہے، ہاں صحیح درد ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا تم کو تھوڑا لوچنے پر اتنی تکلیف ہوئی، تمہارے مسلمان جانوروں کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، اب جانوروں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اب وہ ایسا ذہن بناتے، اب بچی کا ذہن کیا بنتا ہے، بچوں کا ذہن قربانی کی نفرت پیدا ہوگی۔ اب ایسی نفرت کے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تو ضروری کیا جانوروں کو ذبح کر کو کھانا، یہ بولنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کہ ان کی اتباع میں رکھو کیا ہوئی ہے جانوروں کو ذبح کر کو کھانا، کیا ضروری ہے، کیونکہ اب ان کے باتیں سن کو اس کے منہ سے بھی نکل رہا ہے، یہی اس کا نتیجہ ہے۔ تو کہا کہ اور کفر شرک کے شعائر کو قبول کر لیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا، ان کے ساتھ کہیں چلے گئے، وہ جہاں گئے یہ بھی وہاں چلے گئے۔ کہا کہ نہیں بھئی ہمدردی ہے، ہندوستان ہے، مل کے رہنا، ایسی باتیں زبانوں سے نکل رہی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بدقسمتی سے بعض مسلمان حکمران اور مغرب زدہ مسلمان عوام عملی طور پر اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایسے کتنے مسلم ممالک ہیں جو بادشاہیں ہیں، لیکن کافروں کی بات میں اشارہ کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے،
کہ کہتے ہیں اسلامی ملک ایسے ہیں جو کافروں کی بات پر اپنے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اشارہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ہے مسلمان لوگ، اسلامی ملک مطلب اسلام مسلمان لوگ ہیں، حکمران اسلام والے ہیں، لیکن پورے کوششیں پورے کام ان کے کس کے کر رہے ہیں؟ کس کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں؟ جو کافر ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں۔ ان مسلمان ہونے کے بعد بھی اپنے اسلام سے ان کو اتنی محبت نہیں ہے، اتنی ان کی باتوں سے محبت نہیں جتنا اوروں کے اشاروں کو وہ ناچ رہے ہیں۔ کہا کہ یہ یا ایھا النبی اتق اللہ، تو لوگ امت سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی اتباع نہ کریں۔ اس کے بعد اس سے ثابت ہوا، علماء نے مسئلہ لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ لکھا ہے، امور دین میں کفار سے مشورہ لینا بھی جائز نہیں۔ یاد رکھ لیں آپ، اب ہمارے تعلقات کافروں سے بہت ہیں، اور تو بعض مسلمانوں کے تعلقات تو اتنے ہیں جتنے اپنوں سے بھی نہیں ہوتے تعلقات۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، چائے پینا، واکنگ کو جانا وغیرہ وغیرہ سب اتنے کافروں سے ہے کہ ان کے طور طریقے کے اندر آ گئے۔ تو دین کے معاملے میں بھی مثال کے طور پر میں بولوں، اب مجھے ایک آدمی غیروں کے ساتھ پھر رہا ہے، تو اب ان کیا کرتا ہے کہ میں ایک چند پیسے ایک مسجد کو دینا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر میں اپنی طرف سے ایک مثال بنا کے پیش کر رہا ہوں کہ کہا کہ بھئی پیسے ہے، میں کسی مسجد کو دینا چاہ رہا ہوں یا کسی مدرسے کو ایک دن، اب ان بول رہے ہیں پیچھے بھائی کو بچیاں ہیں، اگر کچھ ہے وغیرہ وغیرہ، کہ کچھ پریشانی آ سکتی، دیکھ میں ایسا پیسے جمع کے کیا بنا لیا ہوں، ایسا بولتے ہی وہ اس کی باتوں میں آ کر یہ نیک کام سے رک گیا۔ تو کہاں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ لکھتے ہیں کہ دین کا کوئی معاملہ کسی کافر سے مشورہ نہ کریں آپ، جائز نہیں ہے یہ کام کرنا۔ ہمیں دین کے باتیں بھی ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تجربے کی کوئی بات ہے، تجارت کی کوئی بات ہے، اس سے آپ تجربہ حاصل کرو، لیکن دین کے معاملے میں آپ ان سے کوئی بات کا مذاکرہ نہیں کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ دین کے بارے میں ان کیا ہم کو بتانے کا، ہمارا ایسا اٹھنا بیٹھنا اتنا ہو گیا ہے کہ پوری رائے مشورے، یہاں تک کہ ہمارے فیملی میٹر ابھی غیرہ طے کرتے ہیں۔ دونوں بھائی مسلمان لڑ رہے ہیں تو وہ کسی کافر کے پاس جا کر بیٹھ کر فیصلہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن میں امت کو اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں تجربات ہیں، تجارت کے تجربات ہیں یا کوئی دنیا کی باتیں ہیں، اس سے ان سے تجربہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اپنے نبی سے اللہ کہہ رہے ہیں آپ ان لوگوں کی باتوں کو پر کان نہ دھریں۔ کان نہ دھرے گا تو کیا؟ توجہ بھی کرنا نہ۔ آگے ہے ہمارے لیے بھی اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ یہ امت کو بھی تعلیم ہے، کیا اپنا کوئی مقصد ہے اللہ سے پورا کرنا ہے تو اللہ ہی پر اس کا بھروسہ ہو۔ اگر جب اللہ کے اوپر آپ کا بھروسہ ہے تو ان لوگوں کو مجلسوں میں بیٹھا کو ان کے اوپر امید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے اور کام بنانے والے، اللہ ہی ہمارے کاموں کے کارساز ہے، یعنی اللہ ہی کسی کام کو بنا سکتے ہیں۔ اتنی بات ہو گئی۔ اب آگے دیکھیں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اب یہاں سے ایک الگ مضمون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت سے، یعنی بلکہ ان دو آیتوں میں، بلکہ تین آیتوں میں، بلکہ دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی زمانہ جاہلیت کے تین رسمیں چلتے رہے، وہ رسموں کی تردید اللہ اس آیت میں کر رہے ہیں۔ اوپر کی آیتوں میں اللہ نے کہا کہ کافروں سے ان کے ساتھ مجالست نہ کرو، مت بیٹھو، ان سے رائے مشورہ۔ دوستو ایک بات ذہن صاف وضاحت کر دینا چاہ رہا ہوں، ہمارے تجارت ہے، غیروں کے ساتھ ہے، لینا کرنا وہ سب ہے، اس میں منع نہیں ہے، لیکن شریعت کا کوئی مسئلہ ان سے پوچھنا، ان کی بات پر ہمیں چلنا، یہ جائز نہیں ہے۔ ورنہ تجارت کرے جائیں، اب ہمارے پوری تجارت غیروں سے کتنے کی تجارت ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تجارت نہیں کرنا کافروں سے، نہیں ایسا تو نہیں ہے، لیکن دین کے معاملے میں ان کو دخل نہیں دینا، بس اتنا ہے مسئلہ۔ شریعت کے معاملے میں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں آپ ان سے کوئی رائے مشورہ کرنا یا
ان لوگوں کو اپنے مشورے میں شریک کرنا، یہ چیزیں نہیں ہیں. میں اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں. تو 3 رسمیں ان کے ہاں چلتی تھی، اس میں وقت کم ہے تو 3 میں سے ایک پہلی چیز یہ ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اللہ کہہ رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھا ہے. کیا؟ کسی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھا ہے. یہ میری بات قرآن کہہ رہا ہے. ما جعل اللہ نے نہیں بنایا لرجل کسی شخص کے، جوف کہتے ہیں سینے کو، اللہ تبارک و تعالی نہیں بنایا کسی شخص کے سینے میں 2 دل. یہ کیوں آئی کہ پہلے زمانے میں ایک رسم تھی. وہ رسم کیا کہتے کون تو اچھا ذہین آدمی، فتین آدمی، اچھا بہت ذہندار ہوتا تھا. لوگ جب زمانہ جاہلیت میں بولتے تھے کہا کہ اسے 2 دل ہیں، کتنا 2 دل ہیں. اب وہ زمانے میں ویسا بولتے تھا. اب ہمارے زمانے میں ہم بولتے ہیں کسی ہمت سے، بڑا ہمت والا ہے تو کیا بولتے ہیں مانو سے 2 کلیجے ہیں جیسے. وہ ہمارے مدرسے میں بھی گنا کو کہا کہ کسی کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا کلیجہ بہت بڑا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کسی کا کلیجہ بڑا ہو جائے تو دواخانہ لے جانا پڑے گا. لیکن ایک تشبیہ ہم دیتے ہیں کیسا کہ اگر کسی کو ہمت زیادہ ہے، کام کی کوئی ہمت کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا کلیجہ بہت بڑا ہے. تو کلیجہ بڑا کس کا چھوٹا، بڑا چھوٹا ایسا نہیں ہوتا. کسی کا کلیجہ بڑھ جائے تو پھر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اللہ اس زمانے میں یہ تھا کہ کوئی ذہین اور فتین آدمی ہوتا تو لوگ کہتے کہ اس کے پاس 2 دل ہیں. تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر انسان کو ایک ہی دل دیا. بہت اہم بات ہے دوستو اس میں، اللہ وقت میں برکت دے. کہا کہ اللہ نے ہر انسان کو ایک ہی دل دیا ہے، 2 دل نہیں دیا. کیوں؟ 2 دل ہوتے. اچھا دل کا کیا مقام ہے معلوم؟ روح ہے حیوانی میں، یعنی حیوان کا تو تمہیں بھی حیوانی، میں بھی حیوان، سمجھ میں آیا؟ حیوان کا تو کیا، وہ گالی ہو جائے، وہ گالی ہو گئی. وہ حیوان کا تو غصہ آتا ہے. حیوان کا تو کیا، حیات رکھنے والا. ٹھیک ہے، جو انسان کے اندر حیات ہے اس کا پورا رول عقل سے ہوتا ہے. دل سے ہی ہر کام ہوتا ہے. دیکھو دل رک جاتا ہے تو سب چیزیں اعضاء اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر 2 دل بناتے، اگر 2 دل کسی کے سینے میں ہوتے، ایک دل ایک کام بولتا، ایک دل ایک کام بولتا. کوئی سا بھی کام ہے نا، کوئی بھی چیز کو انسان پہلے آنکھوں سے دیکھتا ہے، دل تک پہنچتی ہے بات. دل بادشاہ ہوتا ہے. دل جو حکم دیتا ہے اعضاء وہ کام کرتے ہیں. کیا بولو؟ دل جو حکم دیتا ہے پورے اعضاء اس کے تابع ہوتے ہیں. دل میں میری بات آئی کوئی چیز کھانا تو پیر چلنے میں شروع ہو جاتے ہیں. اللہ اگر 2 دل بناتے، اگر ہوتا تو ایک دل یہ کہتا کہ یہ کام کرو اور ایک دل کہتا کہ یہ کام کرو. زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی تھا ابو معمر. یہ ابو معمر بہت ذہین تھا. اس کا دعویٰ تھا، انہیں بولتا تھا میرے کنے 2 دل ہے، کوئی انڈے میں 2 زرزے رہتے آج کل، ویسا 2 دل ہے میرے کنے بول کو ان خود بولتا تھا. اور اس کا یہ دعویٰ تھا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ذہین ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا انہوں سمجھتے نا وہ میرے ایک دل کا کام ہے. انہوں جتنا نعوذ باللہ سمجھتے ہیں میرا ایک دل اتنا کام کرتا ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جنگ بدر میں لوگوں میں بہت مشہور تھا وہ کہ اسے بہت ذہین ہے. اور اس کے بارے میں ایک تفسیر ایک مفسر نے لکھا ہے، جو دیکھتا تھا اس کو یاد کر لیتا تھا، جو دیکھتا تھا اس کو یاد کر لیتا تھا. جنگ بدر میں مسلمانوں کی جیت ہوئی کہ ہار ہوئی؟ جنگ بدر میں مسلمانوں کی جیت ہوئی یا ہار ہوئی؟ جیت ہوئی. تو کفار ہار گئے. جب کفار ہار گئے تو یہ ابو معمر جو تھا، جو اپنے آپ کو 2 دلا والا بولتا تھا، وہ بھاگ رہا تھا کہ مسلمان جیت گئے اب ہم ہار گئے، بھاگ رہا تھا. تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں اسلام لائے.
تو ابو سفیان بن حرب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں سسرا بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ہوا؟ تو ابو معمر نے کہا کہ مسلمان جیت گئے، ہم لوگ ہار گئے۔ اس وقت دیکھے تو وہ ابو معمر ہے نا، بھاگتے وقت ایک چپل پاؤں میں ہے، ایک چپل ہاتھ میں ہے۔ ایک چپل کس میں ہے؟ پاؤں میں ہے، ایک چپل ہاتھ میں ہے۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ فاما یہ تیرا کیا حال ہے، کیا ہو گئے؟ کیا تو ایک چپل پاؤں میں ہے، ایک چپل ہاتھ میں ہے، کیا ہوتا؟ تب اس نے کہا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ دو چپلا بھی میرے پاؤں میں ہے، کو سمجھتا ہے نا۔ کیا کہا؟ دو چپلا بھی میں پاؤں میں ہے سمجھتا ہوں، ہاتھ میں ہے سو مجھے یاد نہیں نا۔ تو لوگ جب سمجھ گئے کہ اس کے پاس دو دل نہیں ہے، دو دل ہوتے تو چپل ہاتھ میں ہے سوچ معلوم ہوا نہیں۔ تو لوگ جب سمجھے کہ یہ دو دل والا نہیں ہے، لیکن اس کی خوش قسمتی یہ ہے جب اس کو اس بات کا اندازہ ہوا، روح المعانی میں لکھا ہے بعد میں اس نے اسلام قبول کیا، یہ مسلمان ہو گئے، صحابی بنے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان کو ابو معمر کو صحابہ میں شمار کیے۔ ان کو جو زام تھا، یہ چپل ہاتھ میں ہے سو یاد نہیں، بھاگنے میں ہے صاحب لیکن ہاتھ میں چپل ہے نہیں معلوم تھا۔ تو بعد میں معمر کہا شکست کھا گئے۔ ابو معمر نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ دونوں پاؤں میں چپل ہے۔ اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس کو دو دل نہیں ہے، دو دل ہوتے تو اس کو اندازہ ہوتا کہ ہاتھ میں چپل ہے۔ ترمذی میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ایک بار مرتبہ کھڑے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کہ کوئی سا کہ خوف آیا، ایک ڈر آیا اچانک۔ تو منافقین جو بازو میں کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھے یہ ان کو دو دل ہے، یہ شخص کو دو دل ہے، ایک دل تمہاری محبتوں کے ساتھ ہے، ایک دل کس کے ڈر کے بارے میں ہے۔ تب کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ اللہ وقت میں برکت دے۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں جو ہم سب کے لیے ہے، ہمارے طلباء بھی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں دل الگ چیز ہے، نفس ہے نا، نفس ایک ٹائم میں دو کامہ نہیں کر سکتا۔